سبحان اللہ دی وازن سامنے نہ بیٹھا کرو، میرے سامنے وہ آ کے بیٹھا کرو جن کو تقریر سننے کا چج ہوتا ہے یار۔ میں امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی کے قدموں میں پہنچا۔ اے احمد رضا آپ بتائیے، فجر کوئی خاص چیز نہیں، اثر کوئی پیار سے یار خاص چیز نہیں، دن کوئی خاص چیز نہیں، رات کوئی خاص چیز نہیں۔ قانون میں نے یہ پڑھا ہے کہ رب قسم اس چیز کی ارشاد کرتا ہے کہ جس میں کوئی خصوصیت ہو۔ میرے احمد رضا نے نقطہ سمجھایا، لیکن مجھے ادھر سے نجدی کی آواز آئی۔ یا ذوق اظہار کرنا یار، مجھے منکر کی طرف سے تھوڑا سا جھکاوا آیا۔ منکر کہنے لگا میں بات احمد رضا کی نہیں مانوں گا، کہیں اوپر کی طرف جا۔ میں نے کہا لے، اگر تجھے احمد رضا کے نیزے کی چبھن محسوس ہوتی ہے، میں احمد رضا کے قدموں سے اٹھ کے ان کے بھی بزرگوں میں سے جناب حضرت محدث دہلوی آتا ہوں، جناب حضرت شاہ عبدالعزیز کے قدموں میں جاتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں اے شاہ عبدالعزیز، جب اللہ خاص چیز کی قسم ارشاد کرتا ہے تو قرآن میں فجر کی قسم، عصر کی قسم، زمانے کی قسم، چاند کے وقت کی قسم، رات کی قسم، یہ کوئی خاص چیز نہیں ہے، یہ تو عام چیزیں ہیں، ان کی قسمیں کیوں ارشاد فرمائی؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے میرا یہ معاملہ حل کیا۔ فرمایا بیٹا جی، تم نے پہلے سال مدرسے میں پڑھا تھا کہ فجر اور ہوتی ہے، الفجر اور ہوتی ہے، ذوق اظہار کرنا ہے آپ، کتاب اور ہوتی ہے، الکتاب اور ہوتی ہے، عصر اور ہوتی ہے، العصر، لیل اور ہوتی ہے، اللیل اور ہوتی ہے، ضحیٰ اور ہوتی ہے، الضحیٰ اور ہوتی ہے۔ قرآن نے فجر کی قسم نہیں ارشاد کی، قرآن نے الفجر کی قسم، قرآن نے لیل کی قسم نہیں، قرآن نے دعا کی قسم نہیں، قرآن نے عصر کی قسم نہیں، اللیل، الضحیٰ، العصر کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ اس لیے فرمایا والفجر ولیالٍ عشر والضحیٰ واللیل اذا سجی والعصر ان الانسان لفی خسر۔ میرے جو پڑھے لکھے صرف ناؤ والے دوست وہ سمجھ گئے، لیکن خالد صاحب میری چہرے پہ دیکھ رہے ہیں مولوی جی گل بھی دسو، اے فجر کیا ہونیاں تے الفجر کیا ہونیاں؟ بہت سارے دوست جنہیں صرف ناؤ کا پتہ نہیں وہ سوال پوچھ رہے ہیں، جلدی بتائیے یہ فجر کیا ہے، الفجر کیا ہے؟ دوستو عربی کا قانون یہ ہے، جب کسی اسم پر الف لام آ جائے، یہ الف لام اسے نکرہ سے معرفہ بنا دیتا ہے۔ توجہ،
یہ الف لام اسے نکرہ سے معرفہ بنا دیتا ہے. پہلے اس کے معنی میں عمومیت ہوتی ہے، جب الف لام آ جائے پھر خصوصیت ہوتی ہے. پھر اس الف لام کی بھی قسمیں گئیں، کبھی یہ جنسی، کبھی یہ استغراقی، کبھی یہ اسمی، کبھی یہ حرفی، پھر کبھی یہ استغراقی، کبھی یہ احادی، کبھی یہ جنسی ہوتی ہے. دوستوں میں سبق پڑھانے نہیں لیکن یہ سمجھانے آیا ہوں کہ قرآن پڑھنے کے لیے انگریزیوں کی ضرورت نہیں ہوتی، قرآن سمجھنے کے لیے عربی کے قوانین کو جاننا ضروری ہو. یہ کچھ لوگ آج معیار یہ بنا رہے ہیں کہ فلانے صاحب بہت تکڑے عالم ہیں. کیوں؟ انہاں ڈاکٹر نے، یار ڈاکٹر کا قرآن نال کے تعلق؟ اس دماغ کو تھوڑا صاف رکھا کر. وہ حضرت یہ چھوٹے چھوٹے مولوی کل کل فارغ ہوئے آج باتیں کرتا ہے. 10-15 کتابیں لکھنی ہیں. ہمارے حضرت صاحب نے 300 کتابیں لکھی ہیں. میں کہ مرزے کتنیاں لکھیاں سن؟ یہ کتابیں لکھنا بھی کوئی معیار ہے؟ یہ بہت سارے سادے دیہاتی لوگ یہ ٹرپ ہو جاتے ہیں، یار غلط صحیح کہیں جو 300 کتابوں والا تکڑے. پیر مہر علی شاہ صاحب کی تصانیف کو دیکھو تو 10 سے 12 تصانیف ہیں. مرزا قادیانی کی تصنیفیں دیکھو تو 150 سے زیادہ تصنیف ہے. اور اگر اس کو کلوز کر کے دیکھو تو غالباً 89 ہے. 89 اس کی تصنیف وہ ہے جو مارکیٹ میں آئی. 90 کتاب مارکیٹ میں آئی کس کی؟ مرزا قادیانی کی. پیر مہر علی شاہ صاحب کی 12. 10-12 کتابیں مہر علی شاہ صاحب کی. تو اگر یہی معیار رکھا جائے کہ جس کی زیادہ کتابیں ہوتی ہیں وہ سچا ہوتا ہے، وہ زیادہ تگڑا ہوتا ہے، تو پھر کیا کہو گے؟ پیر مہر علی شاہ صاحب کے بارے میں کیا کہو گے؟ حالانکہ مہر علی شاہ وہ ذات ہے کہ مرزا جس گلی میں نام سنتا تھا میرے کولڑے کے پیر کا، یہ بے لگام ساڑھ کی طرح پورے ہندوستان میں یہ بھوک رہا تھا، پھر رہا تھا. اس کی لگام ڈالنے والا کوئی بندہ نہیں تھا. میرے گولڑے کے پیر نے ایک کتاب لکھی، پیار سے یار، پیار سے شمس الہدایت لکھ کے ہدایت کا ایسا چراغ پھیلایا، ایسا نور پھیلایا کہ مرزے کے جسم میں کپ کپی تاری ہو گئی. جواب نہیں بن سکا. اور میرے مہر علی شاہ صاحب نے چیلنج کیا تھا، ان کا جواب وہی دے سکتا ہے کہ جو فاطمہ تو زہرا کا پتر ہو. آج صدی قریب ہونے کو ہے، صدی قریب ہونے کو ہے دوستو، لیکن آج تک دنیا مرزائیت لڑ رہی ہے. میرے کولڑے کے پیر کے ان 9 سوالوں کا جواب آج تک نہیں دے سکی ہے. اس لیے یہ تھوڑا دماغ کو ذرا صاف رکھا کرو. اور یہ جو لونڈے لونڈے عام جناب دنیا دار کوئی کالجوں یونیورسٹیوں کے ینگ لڑکے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں مسلک کے نام پر، ایک بات ذہن میں رکھو، جو گستاخوں کا حمایتی ہے اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے. جو ممتاز قادری کا مخالف ہے وہ یہودیوں کے ایجنٹ ہے. یہ اپنے دماغ سے یہ پڑی ہوئی گرد کو اتارو کہ جناب وہ بھی تو میلاد کرتے ہیں، وہ بھی تو یہ کرتے ہیں. جھوٹے ہیں. یہ صرف تم لوگوں کو ٹریپ کرنے کے لیے، تمہیں قابو کرنے کے لیے ان کے ہتھکنڈے، کبھی میلاد مارچ اور کبھی فلانا مارچ اور کبھی فلانا. خبردار، یہ ذہن میں رکھو. اب بات وہی سچی ہو گئی ہے نا کہ امریکہ کی طرف سے کئی کروڑ ڈالر عام کیے گئے ان مولویوں اور پیروں کے لیے کہ جن مولویوں اور پیروں کو انہوں نے خریدنا تھا، اور مقصد کیا تھا کہ ممتاز قادری کی حمایت کو ختم کیا جائے. اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ ہم اس مسلک سے عقیدے سے تعلق رکھنے والے ہیں کہ اللہ کا کرم ہے، ہمارے بزرگ نہ کبھی بکے ہیں نہ کبھی جھکے ہیں. صوفیاء کے آستانوں پہ کیا درس ملتا ہے کہ اگر جھکنا ہے تو خدا کے لیے، اور اگر بکنا ہے تو مرشد کے ہاتھ پہ بک جا. سبحان اللہ کی آواز ہے یار.
اور یہ جو بکنا ہے نا، بیع کا مطلب کیا ہے؟ بیچ دینا. بکنا ہے تو مرشد کے قدموں پہ بک. اور اگر جھکنا ہے تو خدا کے آگے جھک. تو توجہ سے پھر میں آنے لگا ہوں کس کی طرف؟ والفجر. فجر ہے ایک الفجر ہے. الف لام کبھی جنسی ہے، کبھی استغراقی ہے، کبھی الف لام عادی ہے. جیسے الحمد للہ رب العالمین. اتنا بتائیے ذرا. اچھا ایک منٹ، یہ سادے سے میرے حضرات بیٹھے ہیں. الحمدللہ کا کیا معنی ہے؟ ماشاءاللہ. یہ ان کی داڑھی بھی نہیں ہے، ان کی پگڑی شگڑی بھی نہیں ہے. ترجمہ کیے تمام تعریفیں. اب میں اگر آپ پہ کوشچن کروں یا کوئی اور یہاں پہ سوال کرے کہ لفظ تمام یہاں ادھر تو ہے الحمدو، یہاں تمام کس کا معنی کیا ہے؟ تو یہ لینگویج بتا رہی ہے کہ الف لام جو ہے نا الحمدو میں الف لام، یہ الف لام استغراقی ہے جس کا مطلب ہے تمام. کبھی کبھی الف لام ہوتا ہے استغراق کے لیے یعنی کل کے معنی کے لیے، کبھی کبھی ہوتا ہے خصوصیت، ایک خاص طرف دھیان دلانے کے لیے، ایک خاص چیز کو بیان کرنے کے لیے. جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب، وہ کتاب کون سی کتاب؟ قرآن مجید. یہ الف لام ہے. قرآن کس کا معنی کیا ہو؟ یہ عہد ہے، یعنی ایک مراد ہے، ایک مراد ہے جو بولنے والے کے پیش نظر ہے. اس الف لام نے بتایا یہاں سے اردو کی کتاب مراد نہیں، عربی کی کتاب، یہاں سے کوئی انگلش کی کتاب مراد نہیں ہے. الف لام ایک خاص جو کہ موجود ہے، جس کا اشارہ موجود ہے، اس کی طرف یہ دھیان دلانے کے لیے گئے کہ الف لام سے مراد الکتاب سے قرآن ہے. اب آذرا والفجر، قسم ہے فجر کی، لیکن عام فجر کی نہیں، الفجر کی، الفجر کی، ایک خاص فجر کی. کون سی فجر؟ اے میرے محدث محقق دہلوی، آپ بتائیے کون سی فجر؟ آپ نے فرمایا والفجر، اور قسم ہے اس فجر کی جس فجر کے لمحوں میں آمنہ کا چاند دنیا میں آیا گیا. ذرا ذوق اظہار کرو یار، سبحان اللہ. اور ہر فجر نہیں ہے. جنوری میری زندگی کے 32 سالوں میں ہر دفعہ جنوری آئی، لیکن 4 جنوری نے ہمارے جناب تاریخ کے ایک نئے باب کا عنوان اور ایک نیا باب کا اضافہ کیا ہے. کیا مطلب؟ 4 جنوری شام 4:15 پر آج کے رسول ملک ممتاز حسین قادری نے ناموس رسالت کے تحفظ کا حق ادا کر دیا. لہذا اب ویسے تو 4 جنوری ساری آتی ہے، لیکن جب اب کہے گا نا 4 جنوری تو اب فوراً دھیان کدھر جائے گا؟ اور بولو ممتاز قادری کی طرف. ربا فجر کی قسم، یہ تو روز آتی ہے، دن کا آغاز اسی لمحے سے ہوتا ہے، پھر تو قسم کیوں ارشاد فرما رہا ہے؟ کہ میں تمام فجر کی بات کرتا ہوں، میں تو اس فجر کی بات کرتا ہوں اور جس فجر کی ان سہانی گھڑیوں کے صدقے پوری کائنات پہ اجالے آ گئے.
اسی کو میرے اعلیٰ حضرت بیان کرتے ہیں کہ جس سہانی گہری چمکات ہے، بسم اللہ پڑھ لو، کوئی نہیں ہے، شرم نہیں آنی چاہیے، پڑھو ذرا جم کے، جس سہانی گہری چمکات ہے، چمکات باقا چاند، جس سہانی گہری چمکات ہے باقا چاند، اس دل افروز ساعت پہ، اور خاص فجر کی قسم ہے۔ اور یہ کون سی فجر ہے؟ اور یہ کون سی فجر ہے؟ اور یہ وہ فجر ہے جس فجر کے وقت پوری کائنات کے اندر نور ہی نور ہو گیا تھا۔ تو وہ فجر یاد نہ کرواؤں تو اور کیا یاد کرواؤں؟ ہاں، مجھے یہ اس فجر کی قسم ہے، توجہ سے، اس فجر کی قسم جس فجر کے وقت میرا یار دنیا میں آیا۔ اور کبھی کبھی یاد رکھو، کسی چیز کو ذکر کر کے اس کا لزوم مراد لیا جاتا ہے کہ آخر میں آپ کو مثال دیتا ہوں، سادی جی گل کرنی نہیں چاہیے، یہ بڑا سخت جملہ ہے، علماء نے اس سے منع کیا، لیکن عام لوگ کرتے کیا ہیں؟ اگر کوئی سخت آدمی ہوتا ہے لے بھائی ازریل آئے گی، کیا کہتے ہیں؟ وہ گل عام مشہور ہے کہ نہیں؟ جیڑا بندہ سخت ہوئے نہ کسی دی گل اس سے اثر کرے نہ کسی دی گل منے، تو جیویں ہی آوے نہ تے کہ کہندے نے لے بھائی ازریل آئے گی۔ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اسرائیل کا یہ خاصہ ہے کہ وہ نہ کسی کی پکار پہ کان دھرتا ہے، نہ کسی کے رونے پہ، نہ کسی کے یتیمی پہ، نہ کسی کی غریبی پہ اس کی کوئی دھیان نہیں ہوتا، وہ رب کے آرڈر کا پابند ہوتا ہے، وہ روتے کو روتا چھوڑ دیتا ہے، وہ جس حال میں کوئی ہو اس حال میں جو مرضی کوئی کرتا رہے، اسرائیل نے دیر نہیں لگانی۔ تو مطلب یہ جو بندہ کسی کا جس پر کسی کی رون رکاوٹ کا کوئی اثر نہ ہونا، لوگ کہتے ہیں یار اسرائیل آیا۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے لزوم کی وجہ سے اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ تو فجر کا لزوم یہ ہے کہ جیسے ہی فجر آتی ہے ہر طرف نور ہو جاتا ہے۔ ایک تو آ گئی فجر کی قسم، کچھ علماء کہتے ہیں نا، یہاں فجر کا لزوم مراد دیا گیا ہے، یعنی جب کوئی چیز روشن ہو تو اس کو کہتے ہوئے تھے صبح وانگو کھلیا کھلیا ہی، یار پیار سے یار، جیسے اگر کسی کے چہرے پہ رونق ہو تو کہتے چاند وانگو چہرہ، کیونکہ چاند کا یہ لزوم ہے کہ وہ بالکل کھلا کھلایا۔ تو اب غور کرنا، فرمایا والفجر، اللہ کہتے ہیں فجر کی قسم، یہاں فجر سے مراد وقت نہیں ہے، فجر کا لزوم ہے اور وہ کیا ہے؟ اجالا۔ تو گویا رب کہتا ہے سونیا اور تیرے صبح کی طرح نور بکھیرتے ہوئے مجھے تیرے چہرے کی قسم ہے، تیرے بکھڑے۔ تو میں چاہوں گا آج اس فجر کو بیان کروں جس فجر کی ان بہار آفرین گھڑیوں کے صدقے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے اندر بہاریں رکھی ہیں، اور اس فجر کا نام ہے ربیع الاول کی 12ویں فجر۔ ذوق اظہار کرنا ہے، وقت ہوا تو والا یالن عشر اور والشفع والوتر کی طرف بھی آؤں گا، لیکن اللہ کرے میں پہلے الفجر کے حوالے سے تھوڑا سا حضور کا پیار محبت کا بیان کر کے حضور کے میلاد کی گھڑیوں کو بیان کرنا چاہوں گا۔ تو فجر سے مراد کیا ہے؟ فجر کون سی فجر؟ بھائی بولیے کون سی فجر؟ او 12ویں فجر، 12ویں فجر، ربیع الاول کی 12ویں فجر۔ لیکن سنیا کون سے ربیع الاول کی؟ پچھلے سال، اس سے اگلے سال، اس سے اگلے سال کا نام، جس دن مکہ کے اندر سیدہ آمنہ کے گھر میں، جناب عبداللہ کے گھر میں، جناب عبد المطلب کی حویلی میں جس دن آمنہ طیبہ کا چاند چمکا نا، وہ جو فجر کی گھڑیاں ہیں اس کی قسم ہے۔
میرے دوست ذرا دیکھتے گئے کہ میرے نبی اکرم فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس آمد کے نورانی لمحے، وہ نورانی گھڑیاں جن کی قسمیں میرا مالک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وہ کون سی مقدس مطہر گھڑیاں ہیں؟ ذرا ذوق اظہار کر کے یار، وہ کون سی مقدس مطہر گھڑیاں گئے؟ ذرا اس یارا ربیع الاول 12ویں شب میں تجھے سیدنا عبد المطلب کی حویلی کے دروازے پر سیدہ آمنہ کے آستانے پر لیے چلتا ہوں۔ حضرت سیدہ آمنہ میرے نبی کی امی، اور یاد رکھو لوگو، میرا رب غیرت والا ہے۔ میرے نبی کا خون نسل در نسل جن رگوں میں جانا تھا، میرے رب نے اعلان کیا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ میرے نبی کے گھر والوں، تمہاری رگوں میں میرے یار کا خون دوڑتا ہے۔ میں رب اعلان کرتا ہوں، میں نے تمہیں بالکل پاک کر دیا ہے۔ لوگوں ذرا خود غور کرو، میرے نبی کی اگلی نسل میں خون جن رگوں میں جائے، میرا رب انہیں طاہر کہتا ہے، انہیں تطہیر کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے۔ ذرا خود غور کرو، اور جن پشتوں میں، جن رحموں میں میرے نبی کا اپنا نور منتقل ہوتا رہا، میرے رب نے اس پشت کی، اس رحم کی، میرے رب کی قدرت نے کتنی حفاظت کی ہوگی۔ اس لیے میرے کریم آقا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے فرمایا لوگوں، پیار سے یار، پیار سے ذوق کا اظہار کرنا ہے، لوگوں لا زال انتقلو من اسلاب طاہر الى الارحام الطیبات۔ لوگوں یاد رکھو، میرا نور رب نے جناب آدم کی پشت میں جب رکھا، وہاں سے لے کر حضرت عبداللہ تک جس پشت میں میرا نور آیا، اللہ نے اس پشت کو پاک رکھا۔ الی الارحام الطیبات، اور جس رحم میں جس بدن میں میرا نور آتا گیا، اللہ نے اس رحم کو بھی طیب رکھا ہے، پاک رکھا ہے۔ اور حضور نے گارنٹی دی، آقا فرماتے ہیں میرے پورے نسب میں آدم سے لے کے حضرت عبداللہ تک، ذہن کو حاضر رکھنا ہے، ذہن کو حاضر رکھنا ہے، آدم سے لے کے بھائی جی نے کدی گناہ کیتے؟ بولو نا، کوئی پتہ نہیں، جواب ہی ہو سکتا ہے۔ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں جی میرے سامنے تو کوئی نہیں کیتا نے، تو باقی انہاں دے دن بھی رب دے سامنے، تو انہاں دیاں راتاں بھی اچھا بولو رب دے سامنے۔ تے جے میں قسم چکا، میں کہاں رب دی قسم ہے، انہیں کدے گناہ کیتا ہی نہیں، تو یہ قسم میری اس وقت سچی ہوگی کہ جب اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ میری نظروں کے سامنے گزرا ہو۔ اگر میں ویسے ہی قسم کھا لوں تو سب کہیں گے جھوٹا ہے بھائی، یہ رہتا ہے پنڈی، اس کو کیا پتا کہ یہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ لیکن غور کرنا، میری آقا قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، آدم سے لے کے، یا ذوق اظہار کرنا ہے آپ، آدم سے لے کے جناب عبداللہ تک میرے پورے نسب میں کبھی میرے کسی دادے پردادے نے گناہ نہیں کیا ہے۔ اور پتا چلا میرا نبی دنیا میں آیا نہیں، اس کی نظریں اپنی
نسب کے سارے لوگوں کے عمل کو دیکھتی ہیں، اور جس کی نگاہیں دنیا میں آنے سے پہلے اتنی تیز ہے، اور نبوت کا صحرا سر پہ سجا کے جب آ گیا، اب بتا کیا اس کی نظروں سے کوئی شے پوشیدہ ہو سکتی ہے؟ حضور نے قسم اور گارنٹی سے فرمایا، اللہ کی قسم ہے، آدم سے لے کے عبداللہ تک میرے پورے نسب میں کبھی کسی بندے نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا ہے۔ آئے ہائے، اور میری مائیں، اللہ کی قسم ہے، میری ماؤں میں سے پورے نسب میں کبھی بھی آدم سے لے کے آمنہ تک کبھی کوئی عورت کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ پتہ ہے کیا؟ کہ آج اگر سنیارے کو دیکھو نا تو وہ سونے کو خاص قسم کی ڈبی میں سجاتا ہے، ہاں، کیونکہ اس کی نظروں کو پتہ ہے کہ یہ کتنا قیمتی ہے۔ ہیرے کو خاص ایک مہنگے قسم کی ڈبی میں ڈالتا ہے، اگر کوئی خاص قسم کا ہیرا اور کسی گندے سے کیچڑ میں پڑا تو سارے کہتے ہیں اتنے قیمتی چیز کو کہاں پھینک کے رکھا ہے۔ دوستو، کائنات کے اندر جب ساری کائنات کے اندر سب سے قیمتی خزانہ میرے رب کی نظر میں بتاؤ کون ہو گیا؟ یقینی بات ہے زہرا کے بابا، حسنین کے نانا اور سیدہ آمنہ کے لال سے زیادہ کوئی خزانہ رب کی نظر میں قیمتی نہیں ہے۔ تو ذرا خود غور کرو میرے رب نے کتنی حفاظت سے اس خزانے کو دنیا میں رکھا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں آدم سے لے کے عبداللہ تک کبھی کسی نے گناہ نہیں کیا، توجہ ہے نا؟ کبھی کسی نے کوئی، اوے توجہ کر، کوئی کہنے لگاؤں، کچھ بتانے لگاؤں، میرے نسب میں کبھی کسی نے، بھائی اونچا بول، گناہ نہیں کیا۔ دوستو، جن کی جسم میں میرے نبی کا نور ہو وہ گناہ نہیں کرتے، وہ گناہگار نہیں ہوتے، تو خود نبی گناہگار کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا یہ ترجمہ کرنا کہ اے نبی ہم نے تیرے اگلے گناہ بھی بخشے، ہم نے تیرے پچھلے گناہ بھی بخشے، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، یہ کہنا کہ نبی ہم نے تیرے اگلے گناہ بھی بخشے، تیرے پچھلے گناہ بھی بخشے۔ لوگوں سوائے بدتمیزی کے یہ کچھ نہیں ہے، یہ قرآن کی فکر سے دوری کی دلیل ہے، یہ قرآن کے نور سے نادانستگی اور ناآشنائی کی دلیل ہے۔ حقیقت تو یہ ہے میرا نبی جہاں نظر ڈالے۔ حضرت غوث الثقلین آپ خود فرماتے ہیں اللہ کی قسم، جب گناہ کی کوئی بات سامنے آتی تھی تو میرا دل، میرا نفس مجھے دور بھگا دیتا تھا، اور جن کی نسل در اور 11 پشتے 12 پشتے باپ ایک آپ کی اولاد میں سے اللہ کے ولی کی یہ شان ہے، گناہ ان کے قریب نہیں آتا، اور وہ محفوظ عن الخطا ہے۔ وہ کیا ہے بولو؟ محفوظ عن الخطا ہے۔ اور جب غوث الثقلین کی یہ شان ہے تو محمد رسول اللہ کی کیا شان ہوگی؟ سب سے آتا یاد رکھو لوگوں، ہمارا اختلاف کسی سے ذاتی نوعیت کا نہیں ہوتا، اور جب کبھی کسی کا قلم پھسلتا ہے، کسی کی زبان لڑکھڑاتی ہے اور وہ ایسا جملہ لکھتا یا بولتا ہے کہ جس میں مقام مصطفی کا تحفظ اس کے پیش نظر نہیں ہوتا، میرے نبی کے مقام و عزت کہ وہ حق صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا، اس کی زبان یا اس کا قلم ان حدوں کو جب کراس کرتا ہے اس کے خلاف پھر ہماری زبانیں بھی حرکت میں آتی ہیں، ہمارے ہاتھ بھی حرکت میں آتے ہیں۔ یاد رکھو یہ اول سے ازل سے غلامان محمد کا وتیرہ رہا ہے، وہ نبی کی شان کا احترام بھی کرتے ہیں، نبی کے مقام کا احترام بھی کرتے ہیں، اور نبی کی عزت کا دفاع بھی کرتے ہیں۔ آج دنیا احمد رضا فاضل بریلوی کی فکر سے کیوں دور بھاگتی ہے؟
ان کو نیزہ کیوں لگتا ہے میرے احمد رضا کا؟ اس کی وجہ یہ کہ میرے احمد رضا نے فرمایا ہو بے وقوفو، تم یہ کہتے ہو کہ نبی ہم نے تیرے اگلے گناہ بھی بخشے تیرے پچھلے کو، نبی گناہ نہیں کرتا ہو، نبی گناہ، اونچا بولو، پھر بولو، پھر بولو۔ وہ ایک دن ایک صاحب نے مجھے کہا آپ کے ایک مولوی نے یہاں ترجمہ گناہ والا کیا ہے۔ میں کیا فٹے منہ تیرے بھی تھے اس مولوی دے بھی؟ قریشی صاحب وہ آپ کے مسلک کا ہے۔ میں نے کہا کلمہ میں نے مولوی کا نہیں پڑھا، کلمہ میں نے محمد رسول اللہ کا پڑھا ہے۔ ہمیں یہ بتلاتے ہو کہ کوئی مولوی، اور پھر ہم میں اور منافقوں میں فرق کیا رہ گیا؟ یہ سر آج یہ کچھ نوجوانوں نے کلمہ ڈاکٹر صاحب کا پڑھ لیا ہے، یہ ایک اصطلاحی جملہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ فلانا پڑھتے ہیں، یہ ایک مصطلح جملہ ہے۔ حیرت کی بات ہے وہ قرآن و سنت کا مذاق اڑا رہے اور یہ کہتے ہیں ہمارے شیخ الاسلام ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے میں شیخ صاحب کا کافی حمایتی بندہ تھا، یاد ہے نا؟ ان کی حمایت میں ہم لوگ جلسے کرتے رہے،